سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان جو ہے مجمع خواہشات ہے. پوری زندگی خواہشات سے اس کی پورا ہے اور خواہشیں بھی ایسی کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہیں ختم بھی نہیں ہوتی انسان کی. سارا دن انسان پلاننگ کرتا ہے اپنی خواہشات کی، حتیٰ کہ جب تھک کے واپس اپنے بسترے پہ جاتا ہے تو سوتے سوتے بھی اس کو خواہشات ہی رہتی ہیں. کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کی خواہش مچلتی رہتی ہے. تعجب کی یہ بات ہے کہ خواہشات بھی ہیں اور دیکھنے میں بھی نہیں آتا کہ ہر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میری ہر خواہش زندگی پوری ہو گئی ہے. مجھے تو کوئی نہیں ملا آج تک ایسا کوئی آدمی. وجہ اس کی کیا ہے کہ خواہش رکتی نہیں ہے پانی کی طرح. اس نے کہا جی میری یہ خواہش ہے مجھے یہ مل جائے، وہ مل گئی چیز تو اس سٹیج پہ جانے کے بعد پھر کہتا ہے یار یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے. ادھر سے نکلا پھر یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی چیز ہے. گویا کہ رکنے کا نام ہی نہیں دیتی خواہش انسان کی، بڑھتی رہتی ہے. خواہش پوری کیسے ہو؟ اور یہ نہیں، خواہشات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی کی وجہ بھی انہیں خواہشات پہ انسان کو مدارج ملیں گے اور جنتیں ملیں گی. انسان کو یہ بھی ہے، ایک ٹیسٹ ہے خواہشات بھی. کیسے؟ اگر انسان انہیں خواہشات کو حدود شریعہ میں پورا کر دے تو اللہ کا انعام بن جاتا ہے. کوئی خواہش پیدا ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں اس کی حدود کے مطابق اس کو پورا کر دے تو الحمدللہ اس کا کام بن جاتا ہے. لیکن جب بڑھتی ہے خواہش تو حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، تب معاملہ خراب ہوتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی پوری بات. یہاں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ تھوڑا صبر کر،
تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا، جیسا تو چاہے گا ویسی زندگی میں تجھے ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ پاک کہتے ہیں نا قرآن میں کہ تجھے زندگی ملے گی تو بالکل تیری خواہش کے مطابق ہوگی، جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں میں تجھے بھیجا ہے، یہاں تم میری خواہش کے مطابق زندگی گزار لے، وہاں میں تجھے تیری خواہش کے مطابق زندگی دے دوں گا. کیا بہترین سوچا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی تو میرے یہاں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار، کیسے کہ جو کچھ میں کہوں ویسے کرتا رہے، جو میں تجھے جس حالت میں جو رکھوں اس حالت کو قبول کرتا رہے، جیسے میں جتنا میں رزق دوں اس کو قبول کرتا رہے، جو میں تجھے معاملات کروں معاملات پورا کرتا رہے. کہ اللہ تیری مرضی ہے، جس طرح تو رکھ، تیری خواہش کے مطابق زندہ رہوں گا. اگر یہاں تم نے اپنی خواہش کو پانے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نقصان تجھے کتنا ہوگا. یہاں تو ملنی نہیں خواہش، وہ تو ملنی نہیں، لیکن اس خواہش کی جد و جہد میں اور کوشش میں تو یہ کرے گا اس زندگی کو ضائع کر دے گا جو تیری زندگی ہم نے رکھی ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق گزار دینا. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹا سا یہ پیغام سمجھ لے کہ بھئی یہ زندگی تو عارضی ہے انسان کے پاس، اور یہ زندگی ہم گزار ہی نہیں سکتے اپنی خواہشات کے مطابق. ہماری خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتنا ہم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنا بھی دور چلے جائیں، کتنے غلط کام کر لیں، کتنے برے کاموں میں چلے جائیں، ہر قسم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسی خواہش کو پورا کرنے میں ایک انسان غلط راستے اختیار کرتا ہے، ملنا پھر بھی نہیں ہوتا. اور دوسری یہ کہ جو اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، اس زندگی کو پانا جس زندگی کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق گزارنا ہے. کیا خوبصورت زندگی ہوگی انسان اگر یہاں اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزار لے، تو وہاں کیسی عجیب زندگی ہوگی انسان کی. سبحان اللہ. وہاں یہ ہے کہ پھر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے رکاوٹ ہو، کسی خواہش کا بھی کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوگی اس میں. جو چاہیں گے ملے گا، جیسا چاہیں گے ملے گا، جس وقت چاہیں گے وہ چیز آپ کو ملے گی، جو طلب کریں گے فوراً حاضر ہو جائے گی. ایک شخص ہے نبی پاک سے کہنے گا یا رسول اللہ کہ وہاں کھانے وانے سب ملیں گے. آپ سے جواب دیا ایک قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر جنتی کو اللہ پاک کھانے کی بات کرتا ہے، ہر خواہش پر پوری کرنے کے لیے 100 آدمیوں کی طاقت عطا فرمائیں گے، کھانے کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، شہوات کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے اس کو جو ہے 100 آدمی کی طاقت وہاں ہوگی، اس کے مطابق وہ کھائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ اتنا کھائیں گے تو پھر اس نے اپنے ذہن سوچا کہ بھی حاجت کہاں پوری کرے گا اپنی، وہاں غذائے حاجت کیسے پوری کرے گا، وہاں بھی لیٹرین ہوں گے، ٹوائلٹس ہوں گے، ویسی ہوں گے. اپنی سوچتے اس دنیا کے مطابق سوچتے ہیں نا، اتنا کھانے کے بعد پھر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس دنیا سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں، وہاں تو کیا ہوگا کہ جب تم خوب کھا لو گے اس طاقت کے مطابق بھی، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایک جسم سے ہلکا سا پسینہ نکالے گا، اور پسینہ بھی ایسا ہوا کہ مشکوں سے بڑی خوشبو ہوگی اس کی، اور جیسے وہ پسینہ نکلے گا خوشبو کے ساتھ پسینہ جسم سے، اسی وقت پھر ہلکے ہو جاؤ گے، پھر کھانا ہوگا ہمیں کھانا. تو عجیب واقعات ہیں جنت کے، آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، سورہ واقعہ دیکھیں، سورہ رحمان دیکھیں، اور ساری صورتوں میں اللہ پاک نے کس سے بیان کی ہیں، کیسے خوبصورت یہ سارے انعام جو لکھے ہیں. فَمَّنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اپنی من کی زندگی تمہیں ملے گی، اپنی پسند کی زندگی تم وہاں گزارو گے، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جیسے چاہو گے تمہیں ملے گا. لیکن شرط بس ایک ہی ہے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے. کتنی ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے نا، کیا ملا؟
کتنی خواہشات پوری ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں. ابھی ہم سے خواہش پوچھو، ابھی ہم ہزاروں خواہش ہوں گے جب بستر پہ لیٹتے ہوں گے، یار یہ نہ ہو تو ایسے ہو جائے، اس کا تو ایسے ہو جائے، جب یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، جب میرا یہ کام چلے گا تو میں یہ کر لوں گا، فلاں ہوگا تو فلاں کر لوں گا. بھائی خیالی پلاؤ پکتا رہتا ہے، نہ وہ ہونا نہ کچھ ہونا. وہ پلاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع کر رہا ہے. یہ زندگی کو پانے کے لیے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کیسی پہلی چیز بتائی ہے کہ وہاں اپنی من کی زندگی پانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ بتایا اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہم اس زندگی کو کیسے پا سکتے ہیں؟ کیسے کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے الحمدللہ. اس کی کوشش کیسے کریں؟ مطلب ان ادر ورڈ کوشچن ہے کہ اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم تو اس زندگی کو چاہتے ہیں، وہ زندگی ہم ملے جائے، ہم مریں الحمدللہ، مرنا تو ہے تو کیا ملے ہمیں؟ وہ زندگی مل جائے دائمی زندگی جہاں ہم اپنی مرضی چلائیں. نہ وہ دن ہوگا نہ وہ رات ہوگی، نہ وہ صبح ہوگی نہ وہ شام ہوگی. تو کسی نے پوچھا کہ ڈنر کس طرح آئیں گے؟ فرمایا آئیں گے اسی اوقات پہ کہ اللہ تعالیٰ اس اوقات پہ تمہیں بھوک لگا دے گا اور تمہیں کھانے ملنے شروع ہو جائیں گے. آدھی جو ہم یہاں کے کہ صبح شام وہاں پر ہوگی، ہمیں کیسے پتہ صبح شام ہو؟ تو صبح بھی نہیں ہوگی شام ہوگی. ہاں ایک چیز ہوگی، کیا کہ صبح کے ایک ہلکا سا اشارہ ہوگا دن کا. وہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نور ہوگا. یا اللہ قسم یا رسول اللہ نور کس قسم کا ہوگا ہمیں پتہ چلے. کہتے ہیں وہ نور ایسا ہوگا کہ جیسے جب صبح نکلتی ہے نا، صبح جب سورج نکلتا ہے نا، اشراق سمجھتے ہیں نا صبح. یہ پڑھنے والوں کو خوشخبری کہ جو اشراق کا جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے کچھ دیر پہلے، وہ جو نور آسمان پہ پھیلا ہوتا ہے نا، فرمایا اس قسم کا نور جنت کے مطابق پھیلے گا. اشراق کہ جو سو رہے ہوں گے اشراق کے ٹائم پہ ان کو کیا نظر آئے گا وہ نور. دیکھیں کہتا ہوں نا تھوڑی دیر بیٹھ جائے کہ اللہ کے ذکر کے اندر یہ باتیں نہیں سمجھ آتی ہمیں. کیسے کیسے دیکھیں اب یہ ساری زندگی ہم نہ کبھی دیکھیں نہیں اشراق ہوتی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اس پہ آپ اس طرح کے نیند نہیں پوری ہوتی، نیند نہیں پوری ہوتی. یہی ہے نا، کتنا ضائع کر رہے ہیں آدمی. سوچیں فجر پڑھیں، فجر پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ اشراق پہ بیٹھیں الحمدللہ. یہ جنت کی باب تاری ہے. یہ جنتی یہی اللہ تعالیٰ کو یہی جنت کے مزے دکھا رہا ہے. اشراق کے ٹائم پہ جب سورج نکل جا کے دیکھیں کتنی تازگی ہوتی ہے الحمدللہ اس وقت. اب دیکھیں اور اس وقت اللہ کے ذکر سے آپ لوگوں کے چہرے نور کی طرح چمک ہوتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں. تو یہ نور اصل آئے گا پھر وہاں پر، یہ نور اصل بن کر آئے گا. کیسی بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہلکی سی محنت تو کچھ نہیں، ایک عادت ہے. یہ ساری فطرت پہ ہے ہمارے. اس ٹائم پہ سونا غیر فطرت ہے، ان نیچرل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق زندگی میں جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے. کیونکہ ہم نفس کے اندر جکڑے ہوئے تو ہمیں ان نیچرل نظر آتا ہے، اور جو ان نیچرل اور نیچرل نظر آتا ہے اس وقت سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن کیا کہا گیا؟ اس وقت تو وہی سوتے ہیں جو بیمار لوگ ہیں. صحت مند لوگ نہیں سوتے، ان اوقات میں نہیں سوتے جس میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس وقت تو میرا ذکر ہو. ہم بھاگتے ہیں بستروں کی طرف بلا وجہ تھوڑی سی کام پہ. حالانکہ ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کام بھی کر سکتے ہیں اگر اس وقت تھوڑا بیٹھ جائیں. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے اپنا کام شروع کر دیں. اچھا جب کام کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی جب فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ بس تھوڑے دن رہ گئے پھر ریٹائر ہو جائیں پھر کریں گے. ریٹائر ہونے کے بعد تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. پھر وہ پہلے تو کام کو نظر ہی آتا ہے، وہ تو پھر اتنا آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے جب کوئی کام نہیں، نہ دکان رہی نہ مکان کچھ بھی نہیں کرنا، بس پھر تو بسترے پڑا اس کے بعد پھر بکواس فضولیات جتنی چاہے سے کرا لو اور آخر دنیا کو نکل جاتا ہے. یار یہ کچھ بات ہے، کوئی اسینس کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچیں جانا کہیں اور وہاں ہوگا کیا؟ تو اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوش طریقہ بتایا ہے. اس زندگی کو پانے کے لیے دائمی زندگی ہے. ویسے تو نہ کوئی چیز مل جاتی، یہاں نہیں ملتی تو وہاں کیسے مل جائے گی ہم کچھ؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتائیں کچھ چیزیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا اس زندگی کو پانے کے لیے ایک کام ہے. وہ کیا چیز ہے؟ عمل. اعمال جس کو ہم کہتے ہیں اعمال. لیکن اعمال میں سے بھی طریقہ بتایا
کون سے اعمال جس سے ہم اس دنیا اس زندگی کو پائیں گے؟ اعمال تو ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، نہیں، وہاں ایک سسٹم ہے اللہ پاک کا، یاد رکھیں، ہر عمل نہیں چل پڑے گا وہاں پہ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ کوئی اعمال شمال آپ لے کے چلیں گے تو وہاں میرے سسٹم ہوگا. سسٹم کیا ہوگا کہ میں اس کو ترازو پہ رکھوں گا. سبحان اللہ. کس پر؟ موازین، ترازو پہ رکھا جائے گا تیرا عمل. عمل ترازو پہ رکھا جائے گا. وہ کیوں رکھا؟ آپ ترازو پہ کوئی چیز کیوں رکھتے ہیں؟ کس لیے رکھتے ہیں؟ تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے. تو وہاں عمل کا وزن ہوگا، اس وزن پہ کام چلنا ہے. عمل پہ کام نہیں چلنا، بلکہ کس پہ کام کرنا ہے؟ وزن پہ. اور کوئی کہے بہت سارے اعمال ہوں گے تو وزن بڑھ جائے گا، وہاں یہ قانون نہیں ہے. کثرت معتبر نہیں ہے وہاں. یاد رکھیں، میں بہت ساری چیزیں لے کے جا رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کافی میری نمازیں ہیں، میں اس کو رکھوں گا تو وزن بڑھ جائے گا. ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے نا بات کہ خوب کر لو یار تاکہ وہاں وزن بڑھے. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، وہاں یہ ایسے نہیں ہوگا. جیسی مثال ہے، آپ وزن کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا، بیر یا چھوٹی سمجھے چیری وغیرہ، اس کو آپ ترازو پہ رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے کافی سارے رکھ دیں، اور دوسرے بار ایک دم رکھیں لا کے وہ پورا تربوز، واٹر میلن، وہ تو رہ گئے بیچارے بیر، تو ایک ہی کافی ہو گئے تربوز. تو ہمارے اعمال میں تربوز چاہیے، بیر نہیں چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، تربوز چاہیے. تربوز ایک ہی عمل ہو، تربوز جیسا کام بن جائے انسان کا. یہی آیت میں بتایا گیا. بات سمجھے نا؟ ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ زیادہ لے دیں گے نمازیں، زیادہ فلاں چیز لے دیں گے، زیادہ کثرت یہ کر لو. کثرت کا کام نہیں چلے گا، وزن کا کام چلے گا، تولا جائے گا، وزن کی جائے گی. یہ اعمال جو ہمارے، یہ نماز وزن کی جائے گی. اگر پھس نکلی، سب بوسوں کی پھس نکلی، بوس سمجھتے ہیں زیرو، اس پہ اسکیل پہ رکھیں گے نا، مائنس آ رہا ہوگا، -0، یہ کیسی نماز ہے؟ کہتی یہ تو 5000 نمازیں، سب پہ آ رہا ہوگا زیرو. اتنی ہلکی ہوں گی کہ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. تو غور سے سننے بات. اس گھمنڈ میں ہم نہ رہیں کہ ہم کہیں ہم نے اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنی وہ پڑھے ہیں فلاں، یہ تو صحیح ہے، لیکن وزن ہے اس کا. یا تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتائی نہ ہو، یا حدیث نہ ہو، یا قرآن میں، یہ سب قرآن حدیث بتا ہوا جانے کون، جس کو شوق ہی نہیں کہ ہم نے اگر کچھ لینا ہے، ہم نے اس دنیا کو حاصل کرنا ہے، شوق ہو تو کرتے ہیں نا. مجھے دکان چلانے کا شوق ہی نہ ہو، مجھے کیا پتا کون گاہک آئے گا، میں نے کیا سامان رکھنا ہے، کچھ اڑ جائے. اور مجھے شوق ہو میں دکان کھولنی ہے، خوب ریسرچ کروں گا، ایک دکان میں نے کھولنی ہے، یہاں سے میں یہ چیزیں لاؤں، وہاں سے یہ مال ڈالوں، شوق جو وہ دکان چلے گی. اگر ہمیں قرآن کی آیات کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ فرما رہے ہیں کہ دنیا آئے گی، اس دنیا میں ایسے ایسے مقامات آئیں گے تمہارے پر، تمہاری دائمی زندگی ایک ہے. یہاں تم ایسے نہ ہو کہ یہاں بھی ذلیل ہوتے رہے ہو، یہاں بھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوئی، اور وہاں جا کر بھی خواہشات پوری نہ ہو. وہ کیا زندگی ہوگی؟ یہاں بھی مارے گئے اور وہاں بھی مارے گئے. یہاں تو جیسے تیسے گزارے کر رہے ہیں، لیکن اس زندگی تو نہ چھوڑے. کتنی حماقت کی بات ہے. اس کے لیے تو تیاری کرے آدمی، اس کے لیے تیاری کے لیے فرمایا عمل کرو، لیکن عمل کیا؟ کثرت نہیں، وزنی، ہیوی. صاحب روح المعانی نے ایک روایت لکھی ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو روایت کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ جو میزان ہے اس میں کس طرح تولا جائے گا، ہے کیا چیز؟ مجھے دکھا سکتے ہیں آپ میزان کتنا بڑا ہے، اس میں کس طرح مل جائیں گے؟ نبی تھے داؤد علیہ السلام. اللہ نے کہا تو دکھاتا ہوں، ریڈی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، جو انہوں نے میزان دیکھا ان پہ روب طاری ہو گیا، کانپنے لگے. میزان تھا، پر اللہ دکھایا اس کا میزان کا،
مغرب اور مشرق پورا کور ہو گیا اس سے، اس میزان سے. تو کانپنے لگے اور لوگ کہنے یا اللہ اس پلے کو کون بڑھے گا؟ کون ہو آج اس کے پاس اتنی نیکی ہو، اتنے اعمال ہو کہ اس سے یہ بھر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا؟ یہ اس سے کون بھر سکتا ہے؟ تو کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا. اللہ پاک نے جواب دے گا داؤد جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، سننے والا جواب اللہ تعالیٰ کا، جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو اس کی ایک کھجور سے یہ پلہ بھر جاتا ہے. ایک کھجور سے یہ پلہ بھر جاتا ہے. معتبر تعداد نہیں، معتبر کیا ہے؟ وزن ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک عمل ہو انسان کا، ایک عمل، لیکن کیا ہو؟ اتنا وزنی ہو. وزنی کیسے ہوتا ہے عمل؟ ابھی یہ سوچ لیں. ہم نے اپنے عمل کو وزنی بنانا ہے. کیسے ہوگا؟ اخلاص سے ہوتا ہے. ایک کھجور جو ہے پورے بھر دے گی، کون سی کھجور ہوگی؟ اخلاص سے اس نے دی ہوگی. اخلاص بھی تشریح کرتے ہیں. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، واسطے اپنے رب کے کیا جائے، کوئی اس میں ملوثی نہ ہو، خواہش کسی قسم کی بھی، مائنس ہو، اپنا کچھ بھی نہیں، صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو وہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے وزن کہ پورے جو الحمدللہ وزن کی جگہ ہوگی ہماری پلے گی، اس کو بھر دے گا، چھکا دے گا نیچے. یہ اس آیت کے اندر ترجمہ اور تفسیر اس کی. عمل کریں، ضرور کریں، کثرت پہ نہ جاؤ، ایک ہو لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ عمل کہ خالص وہ اللہ کے لیے ہو، کسی قسم کی بناوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، طلب نہ ہو. یہ ہے کیا مسئلہ ہے. کتنی بڑی محنت اس پہ آپ دیکھیں. سجدہ کر رہے ہو تو بس اللہ کے لیے ہو، خیرات کر رہے ہو تو اللہ کے لیے ہو، صوفی بن رہے ہو تو اللہ کے لیے ہو، ذکر کر رہے ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہو. ہاں تو خلافتیں چاہیے اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے، اعلان چاہیے، جی فلاں ہاتھ پکتے ہیں، بس یہ بھی میرے خان کا، وہ بھی میرے خان کا، لوگوں کو بتاتے پھر ہم تو خلیفہ ہو گئے. سچ پیر بننے کا شوق، اللہ کا نام اس لیے سیکھنے پیر بن جائے، مالانا شروع ہو جائے، دنیا والا چگنا شروع ہو جائے. جو اس قسم کی باتیں کرے اس کو فوراً نکال دیا جائے، اپنے ذہن سے نکال دیا جائے کہ یہ آدمی فراڈی ہے. اللہ کا معیار کیا ہے کہ پانے والا راستہ تو اللہ کا تلاش کر رہا ہے، ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے، اور مطلب دنیا کا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اس کو کہہ رہا ہے، اور نماز میں مطلب کوئی اور ہے تمہارے. کتنا فرق ہے. اخلاص، جب تک کسی عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اور یہ بہت الحمدللہ اسی پہ محنت کرنی ہے. صوفی حضرات اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، پرانی خانقاہوں میں باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کرنے جاتے تھے، کیوں اللہ والوں کے پاس بیٹھتے تھے، کیوں ساری صلاۃ اللہ کا ذکر کرتے تھے. صوفیہ کہلانے کے لیے نہیں، صوفی بننے کے لیے نہیں، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ نور پیدا کر دے کہ خالص تیری رضا آ جائے. دل کو بناتے تھے، دل کو نکھارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالص تیری رضا کے لیے ہماری ہر چیز ہو جائے، اور کچھ بھی نہ ہو، دنیا کی چیز طلب ہی نہ ہو کسی قسم کی. یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارے ہر عمل کے ساتھ. ہماری محنت کریں جب دل کو سنوارنے کے لیے، خاص طور تزکیے کی اصلاح کے لیے جب محنت کریں، کسی اللہ والوں کی مجلس میں جائیں بیٹھیں، تو واحد ایک مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ جس میں اخلاص آ جائے. اخلاص نہیں ہوگا تو سارے عمل ہمارے بیکار ہوں گے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اور صوفی بھی تھے. تو صوفیانہ رنگ نے ایک بات روایت کی ہے بہت عمدہ.
کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک راہب تھا جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، ان کو راہب کہتے تھے عیسائیت کے اندر. تو اپنی خانقاہ میں اپنے جو حجرہ تھا اس نے کئی سال اللہ کی عبادت کی، تخلیہ میں بیٹھ کر اندھیرے کے اندر. شوق تھا اللہ کو پانے کا، محنت کرتا تھا، سجود ذکر جو کچھ بھی تھا ساری زندگی اس نے اس میں گزاری. ایک دن اس نے جھانک کے دیکھا اپنے خانقاہ سے باہر، دیکھا تو بڑا خوبصورت سین نظر آیا اس کو. پرندے چہچہا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل اٹھ رہے ہیں، اور جناب خوبصورت نظارے ہیں، ہلکی ہلکی جناب ہوا چل رہی ہے، اور بہت ہی رنگین موسم، بہترین. تو اتنے سالوں سے عبادت کے اندر مست تھا. جب وہ سب چیزیں دیکھی اس نے کہا چلو تھوڑا میں تازی ہوا لے لیتا ہوں. کس مقام کا وہ بزرگ ہوگا آپ دیکھیں، کہتا تھوڑی سی تازی ہوا لے لیتا ہوں. وہ اپنے حجرے سے نکل کے میدان میں ہے. ہر مقام پہ اللہ کی یہ دنیا جو ہے، یہ میں بتانا آپ کو ٹیسٹ ہے. یہ سارا زندگی سے لے کے قبر تک انسان آزمائش میں ہوتا ہے. نفس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. ہر وقت نفس اس کو پکڑنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ اس کو نکلنے نہ دو یہاں سے، سانس نکلنے تک. یاد رکھیں کتنے بڑا صاحب کرامت کشف والا بزرگ بھی بن جائے، شرطیں بھی آ رہی ہیں اس کو، سب کچھ ہو، لیکن اتنے جتنا بلند ہوتا ہے اتنا محتاط ہوتا ہے کہ ہر سانس پہ وہ فکر مند ہوتا ہے کہ یہ سانس میرا ایمان کے ساتھ نکلے. اور کامیاب بھی وہی شخص ہے. آخرت جس کی بن گئی بس پھر کام بنتا ہے انسان کا. سانس نکلتے ہو صحیح مومن ایمان کے ساتھ چلا گیا. اب اتنا بڑا آدمی باہر نکلا، بڑا کانفیڈنس اس کو کہ میں تو اللہ کو یاد کرنے والا سب کچھ ہے، مجھے کوئی کیا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈال دی اس پر، جو سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے ہر انسان کا. ویسے جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ عورت وہاں سے گزری خوبصورت قسم کی. اس نے عورت کو دیکھا، عورت نے اس کو دیکھا، صفی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. عورت نے سلام کیا، اس نے سلام کو جواب دے دیا. وہ قریب آئے، وہ بھی قریب آ گیا. کہتے بڑا اچھا موسم ہے. کہتا موسم تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، بڑا چہرے پہ نور ہے آپ کے، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں. باتیں شروع ہو گئی، بات بڑھتی رہی. وہی شعر مجھے یاد آتا ہے، پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میرے دل کے مہماں ہو گئے. شیطان آستہ آستہ کھینچتے نا، پہلے آستہ آستہ کانٹا مارا اس نے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے. یہاں سن لیں، کوئی بزرگ کوئی پیر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک غیر محرم عورت اس کے سامنے ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. نہ ہی وہ عورت دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اسے بچ جاؤں گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے. یہ غیر محرم غیر محرم ہے. منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، منہ بولی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں بہنیں، اور کیا کچھ بنا لیتے ہیں. منہ بولی جس کو کہتے ہیں، یہ تو میری منہ بولی، ایت میری بہن، ایت تو میری چاچی لگتی، یہ تو میری ماں جیسی ہے. کوئی ماں بہن کسی ایج کا، کسی سٹیج پہ، کوئی اعتبار نہیں. کیوں کہ اللہ نے ایک حد کھینچ دی ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت اور غیر محرم ہے، کوئی بھی ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی سب ٹیسٹ ہوتے ہیں انسان کے، کسی پر اعتبار نہیں، کسی پر اعتبار نہیں. کیونکہ اللہ نے حد کھینچ دی ہے کہ جب یہاں یہ دو ہوں گے تو ایک ان کے ساتھ بیچ میں شیطان ضرور ہو جاتا ہے. وہی جس نے کہا پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا بن گیا. پہلے پیر صاحب حضرت صاحب کرتے تو اس نے بھی ایسی کیا. اس نے حد توڑی ایک شریعت کی. ایک حد شریعت کی ٹوٹتی انسان جہنم کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے. یہ راستہ بہت باریک ہے بھائی. میں تو ذکر کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، کچھ کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے قانون کو کیسے توڑ سکتے ہیں، احتیاط کیسے کی. غیر محرم جو حکم آیا ہے کہ اسی طرح رہنا پڑے گا. بالکل وہی پردہ، وہی چیز، وہی نزدیک نہیں کسی قسم. آج تو عورتوں کے جن نکالتے ہیں بیٹھ کے لوگ، ہاتھ پکڑ کے پھونک پکڑ کے، پتہ نہیں اس کے کیا جن نکل ہوتے ہیں، اپنے جن نکل ہوتا ہے آدمی کا. یہ سب غیر شریف آتا ہے. اس کے نتائج آپ اٹھا کے دیکھیں. سٹوری ہے کسی ایسی عالموں کے پاس جا کے بیٹھیں ایک ہفتہ، آپ کو سٹوری پتہ لگ جائیں گی کیسی کیسی سٹوری ہیں عورتوں کی، اور کیا کیا حال ہوتا ہے، کیسے کیسے جن نکلتے ہیں.
ہر کام اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرما دیا میرے دوستو، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو، کبھی اس کو نہ چھوڑنا، اس میں برکات دیکھنا، نور اس کے دیکھنا۔ ایک خط اللہ نے قائم کیا، ختم، وہ آگے بڑھے، وہ بھی آگے بڑھے۔ اب اتنی عبادات، اتنے سجود، 40-50 سال بند کمروں کے اندر روزے، فاقے، اندازہ لگائیں آپ، ایک سیکنڈ میں گیا، آخر گناہ میں چلا گیا، گناہ اختیار کر لیا۔ جب گناہ اختیار کر لیا تو ختم۔ اور دیکھیں اللہ کی کیسے آزمائش تھی۔ یہ عبداللہ بن مبارک نے لکھا ہے قصہ، محدث تھے بہت بڑے۔ ہوا کیا پھر؟ اس کو کیا پتا تھا ظالم کو کہ میں اتنی ساری میں نے عبادت کی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ٹیسٹ ہو جائے، چند گھڑیاں باقی تھی اس کی موت کے لیے۔ وہ فارغ ہوا اور اس وقت ملک الموت آ گئی کہ تیری سانس تو بھائی اتنے باقی ہیں، چھٹی کر، اور موت آ گئی اس کو۔ ظاہر یہ ہے بھائی زندگی۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی احتیاط سے زندگی، ہم کیسے بڑے جانوں کی طرف پھر رہے ہیں، کیسا حساب ہوگا وہاں پر، کیا کتاب ہوگا اور کیا سزائیں ہوں گی۔ سوچیں آپ صاحب۔ اب کیا ہوا؟ پیش کیا اللہ کے دربار کے اندر، حاضر ہو گیا۔ اللہ نے کہا موازین ہو تو تولیں گے، ہر عمل کو پیش تو کیا جائے گا، اس ترازو میں رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے سارے اعمال کہ لے آؤ بھائی، حساب کرتے ہیں اس سے۔ تب ان کی عبادات رکھی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ، او ڈھیر نیچے ہوگی وزن کے ساتھ، وزن۔ اتنی عبادت کس نے کی تھی کہ بھائی اس کا غلط کام کو لے آؤ؟ کیسے غلط کام میں تو ایک ہی نظر آتا ہے، جس بہت غلط کام اس کا کہتا وہ لے آؤ بھائی، ایک ہی غلط فہمی، عبادت تو بہت ہے اس کی، ایک ہی نافرمانی کی نا اس نے۔ اور جب زنا لا کے رکھا تو ہوا کی طرح اڑ گئے سارے اس کے استعمال تھے عبادت۔ وہ سر جھکائے بیٹھا، حکم جاری ہو گیا۔ کس کیوں؟ فمو حاویہ، جن کے وزن کم ہو جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ حاویہ میں جائیں گے۔ اب دیکھیں وزن کتنی بڑی چیز ہے۔ جو نمازیں بغیر اخلاص کی ہوں گی ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ حاویہ، جنت، یہ ماویہ، جو سب سے بڑی جو دوزخ کی جگہ ہے، اس کے اندر پہنچا دیا جائے گا اس انسان کو جس کے وزن کم ہو گئے۔ بتائیں اخلاص کتنی بڑی چیز ہے، وزن عمل کا کتنی قیمتی چیز ہے۔ تعداد کو نہ دیکھیں، اخلاص کو دیکھیں۔ اب جو گئے سارے اس کا عمل ختم، ایک گناہ پہ سب ہوا کی طرح اڑ گئے، ختم۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انصاف ہوگا، ایک ایک چیز لائی جائے گی، ایسا تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قائم اس لیے کی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو یہاں سے نکل جائے۔ کہتا ہے کچھ اس کا کوئی عمل ہے اور کہ جی عمل تو یہی تھے، سارے ڈال دیے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں ایک عمل، ساری جس نے اس میں عبادات کی، فرمایا اس میں ساری عبادات میں مجھے وہ عمل اس کا محبوب تھا۔ وہ کیا عمل تھا آپ دیکھیں۔ کہتے شاید اس کو یاد بھی ہو یا نہ یاد ہو، وہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بھی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت لگتی ہے کہ اس عمل کی یہ نہیں لگتی۔ کیا عمل تھا؟ کہتا ہے اس شخص نے راہب ایک دفعہ کھانا کھانے بیٹھا، تھکا عبادات سے، برا حال، کچھ بھی اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ اتفاق سے چند ٹکڑے تھے روٹیوں کے، اور کئی دنوں کے فاقوں کے بعد، روزوں کے بعد روزہ کھولنا ہو، کسی آدمی نے مجھے بتایا، اور اس نے روزہ کھولنا ہو، وہ کھانے کے لیے چند ٹکڑے اس کے پاس ہوں، کتنی قیمتی چیز ہوگی اس کے لیے، وہ بھوک کے۔ اللہ نے ہم نے اس کو میں کسی ایک ساحل کو بھیج دیا، فقیر کو، کہ بھائی میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے؟ اس نے کہا جی میں تجھے اللہ کے نام پہ تجھے دیتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو کھا لے، میں نہیں کھاتا۔ فرشتے کہیں اچھا یہ عمل کہتا ہوں، یہ ڈال لو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر، جس پہ وہ اماؤنٹ ڈالا گیا، سبحان اللہ، گناہ غائب ہو گیا، پورا جو اس کی میزان تھی بوجھ سے نیچے دب گئی، اور جہنم سے جنت کا فیصلہ ہو گیا اس کا۔ یہ اخلاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یاد رکھو کہ کوئی اگر نیکی کا موقع تمہیں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کو تم اخلاص کے ساتھ ادا کر دو، اور باقی جتنے اعمال تم نے کیے ہوں وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو، وہ نیکی تمہیں بخشا دے اور تم جنت میں نکل جاؤ۔
کسی نیکی کو مت ضائع کرو. کیا پتہ اس نیکی میں ہمارا اخلاص بڑھ جائے، ہمارا اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو کتنی بڑی چیز ہوگی. تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اخلاص ہو. اور یہ کہاں سے ملتی ہیں چیزیں؟ خانقاہوں سے ملتی ہیں. مجھے ایک واقعہ ایک اور یاد آ گیا خانقاہ کے نام سے. دیکھیں اخلاص ملتا کیسے. ایک بہت بڑے شیخ تھے اور مریدوں کو تزکیہ کراتے تھے خانقاہ کے اندر. ظاہر ہے وہاں تو نفس کو مارا جاتا ہے، اور نفس پرست لوگ تو آ نہیں سکتے، وہ تو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے بے ایمان لوگ ہیں. وہ تو جو نفس پرست لوگ آگے بیٹھ جائیں بیچ میں، وہ تو اوروں کو بھی خراب کرتے ہیں. وہاں تو نفس مارا جاتا ہے. نفس مارنے کے لیے چیزیں خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. ڈائریکٹ نفس سے لڑائی ہوتی ہے. مناظر بھی نفس سے ملتے ہیں، درجات بھی نفس سے بلند ہوتے ہیں، قرب بھی نفس سے ملتا ہے. نفس پرستوں کی تو وہاں جگہ نہیں ہے بالکل بھی، اوروں کو گند پھیلاتے ہیں. تو بہت بڑا مجموعہ الحمدللہ ہوتا تھا نفس تزکیے کا. تو ایک دفعہ شیخ نے کہا کہ شیخ کی طرف سے کہا کسی نے کہ بھئی خانقاہ میں کوئی ٹینشن تھی یا کچھ ایسا معاملہ تھا، کہتے کوئی اگر اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو فبیہا، اور الحمدللہ حصہ لو، بہت ثواب کا کام ہے یہ. کسی نے کہا شیخ کی خانقاہ میں یہ کچھ حصہ ڈالیں، تو سب خاموش رہے. درویش تھے، ان کے پاس نہیں ہوں گے اتنے پیسے. تو ایک جو مرید تھے وہ کافی ویل اپ ٹو ڈیٹ، انہوں نے کہا اٹھے اور گئے، کافی دینار سونے کی اور چاندی جو کچھ تھی لا کے مجموعہ تھا شیخ کے ہاتھ میں رکھ دیا. انہوں نے رکھا، وہ جا کے شیخ کو دیا، شیخ کے سامنے رکھا. تو وہاں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کمال کر دیا. یہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا. واجب مبارک ہو جناب، آپ تو بہت بڑا چیز قسم کیا کام کیا جی، بہت ہی. اب وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئی، واہ 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 جو ہوئی. تو سنتے رہے کہتے میرے چیزیں واپس دے دو. اپنا کہ میں نہیں دیتا، غلطی ہو گئی تھی، مجھے اپنی ضرورت یاد آ گئی ہے، میں سوری کرتا ہوں، مجھے میرے پیسے واپس دو. یہ کیا کر رہے تو؟ کہتا نہیں مجھے اپنی ضرورت یاد ہے کہ میں نے نہیں دینے، میرے پیسے واپس دو. انہوں نے اپنی گٹھری اٹھائی سونے کی، اٹھا کے رکھ بغل میں، سلام کر کے چلے گئے. ان کا مال تھا، کہتا میں نہیں دیتا. سب بڑے حیران. یہ سب اب کیا شروع ہوا؟ اب لان تان شروع ہو گئی. شرم نہیں آتی، بےوقوف انسان. اب ایسے کہیں گے نا لوگ، دیکھے کو چاٹتا ہے، تھوکتا ہے، تھوکے چاٹتا ہے، کیا بدتمیزی کی اس نے، کتنا بےد آدمی ہے. اور جو اس پہ لانتے پڑھنی شروع ہوئی اچھی خاصی، وہ سنتا رہا، سن چلا گیا گالی کھا کے. مرید جو تھا، رات کا وقت ہوا، بالکل رات ہو گئی، تنہا ہو گیا. پتا تھا شیخ کی عبادت کے ٹائم میں خانقاہ میں اکیلے ہوتے ہیں. وہ چپ کے مال اٹھا کے پھر آیا، گیا اپنے شیخ کے سامنے. کہتے حضرت یہ وہی مال ہے جو میں لے گیا تھا، آپ کے سپرد ہے. تو فرمایا میں اس وقت بھی سمجھ گیا تھا، اب بھی سمجھتا ہوں. حضرت سمجھا. ہاں کہتا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت میں نے مال اللہ کی رضا کے لا کے دیا تھا خالص، اور جب وہاں سے تعریفیں شروع ہوئی سبحان اللہ، تو میں نے دیکھا میرا نفس موٹا ہونا شروع ہو گیا، وہ کروٹیں بدلنے لگا، اور مجھے مزہ آنے لگا اپنی تعریفوں میں. تو میں نے کہا میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، یہ تو مجھے جہنم کے اندر بھیج دے گا. میں تو کچھ اور سوچ کے لے کے آیا تھا. تو فوراً میں نے اپنے آپ کو آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے کنٹرول کیا. اپنے آپ کو کیسے مجھے سبحان اللہ، آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اور میں فوراً مجلس سے بھاگا. پہلے گالیاں سنی اس طریقے سے، جب میں نے کہا گالیاں سن کے جب ٹھنڈا ہو گیا نا میرا نفس بالکل ٹھیک ٹھاک سطح پہ آ گیا، لانتے ملے جوتے پڑے میرے خوب ٹھیک ٹھاک. جب آ گیا بالکل ٹھنڈا، تو پھر میں اٹھ کے گیا. اور اب جب میں دیکھا کوئی نہیں ہے، اب یہ سب مال آپ کا جہاں چاہیں خرچ کریں. شیخ اٹھا اور سینے سے لگایا. جہاں جب سینے سے لگاتا ہے شیخ، تو جو ہوتا ہے سینے وہ بھی دے دیتا ہے اس کے اندر. تو میرے بھائی دنیا میں حقیقت میں یہ کامیابی جو انسان کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، بندہ اللہ کا ہو جائے بس. سانس بھی نکلو تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے، عبادت بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو. نفس کو پورا کنٹرول کر لے آتے پورا. تو پھر کتنا بڑا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنا بڑا کہ تجھے تیرے من کی زندگی ملے گی، من مانی زندگی. آپ دیکھیں کہ صحیح، یہ ایک دن کی زندگی نہیں ہوگی، 2 دن کی. یہاں تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا، ابھی 30 دن کی زندگی، 40 سال کی زندگی یہاں تو کاؤنٹ ہو رہا ہے.
آپ کو سال و دن دیے گئے, اور وہاں کیا دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ فار ایور دیا جا رہا ہے, فار ایور. اور جو دے دیں گے وہ لیں گے نہیں, اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے, کمی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اللہ پاک کی جو عنایت ایک دفعہ ہو گیا انعام, وہ واپس نہیں لیا جائے گا, بڑھے گا ہی, وہ گھٹے گا نہیں. نہ وہ بڑھاپا ہوگا, نہ وہ موت ہوگی, کچھ ایسی چیز ہوگی نہیں جو آپ کو غم دے سکے. آپ یہ دیکھیں, صرف یہ ہے کہ یہاں اپنے آپ تھوڑا سا چند سال ہی سمجھ لیں کتنے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اس پہ ہم اگر کنٹرول کر لیں, اور اخلاص کے لیے جو محنت بتائی گئی ہے قرآن میں حدیث میں, وہ کیا محنت ہے؟ دل کو صحیح کرے آدمی. جب تک یہ دل صحیح نہ کرا آدمی کا, 2 طریقے دل صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ. جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈیفینیٹلی صحیح ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ قدم اٹھا دے, دیکھیں صحیح ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن قدم اٹھائے اس وجہ سے کہ میں اپنے دل کو صحیح کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور اس کو باقاعدہ پروگرس کو دیکھے, جانچے, پڑتال کرے, اپنی غلطیوں کو شیخ سے سنے, اور جو شیخ پہ اس پہ نصیحت کرے اس کو سمجھے, اس کو ختم کرے. اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے دل کی صفائی اور قدر چاہ رہا ہے. مطلب آپ اپنے شیخ کے پاس گئے, آپ میں کمی نیچے جا رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, ڈانٹتا ہے, سمجھاتا ہے, آپ پھر پک کرتے ہیں اپنے آپ کو. انسانی ہے نا. اسی طریقے سے انشاءاللہ محنت سے انسان وہ بنتا چلا جاتا ہے اس کا دل. جب دل بن جاتا ہے آدمی کا تو اس میں اخلاص آ جاتا ہے, اللہ آ جاتا ہے, سب چیزیں نکل جاتی ہیں. اس محنت کے ساتھ اللہ نے بتایا اللہ کا ذکر کرو, اور ذکر کرو کثرت کے ساتھ, اور ایسے کرو الحمدللہ کہ ہم اس نیت سے کرنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر, کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں, خوشنودی حاصل کریں. ہر فعل اور ہر عمل ہمارا جو ہے وہ اللہ کے لیے بن جائے. ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے کہ صبح سے لے کے شام تک تجزیہ کر لیں آپ, بہت مشکل ہے کہ کوئی عبادت کا ایک حصہ بھی ہمیں سے مل جائے گی جو خالص اللہ کے لیے ہو. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہر چیز میں نفس آڑے آتا ہے اور سوچتا ہے. تھوڑی سی اچھی میں نے بات کر دی, ہاں دیکھیں دونوں بڑا اثر ہوا ہے, کیسی بات کی میں نے, مزہ آیا نہیں ہے. کوئی نصیحت کرے آدمی, کوئی یعنی ہر فیلڈ اتنا خطرناک ہے نا, اتنا خطرناک ہے آپ پوچھ نہیں سکتے. ہر فیلڈ تو یہ تو اتنی خطرناک, کیونکہ یہ وجہ دنیا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیا, حسن جو ایوکم حسن والا, کثیر نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ حسن عمل, کہ جو خالص عمل میرے پاس لے کر آئے گا. ہم لوگ کی تعداد نہیں, کیا کیا ایوکم حسن عمل, اچھا اچھا خالص, اس پہ ہم زور نہیں دیتے. کہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ڈیپ نہیں جاتے ہیں, اس کو تصور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے, کس متوجہ کر رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آج کا جو پیغام ہمارے پاس پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے, اپنی عبادات کو دیکھنا چاہیے, اور اخلاص کے لیے محنت کرنی چاہیے اس پر. اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اس میں جس حال میں اللہ پاک رکھے ہمیں, یہاں ہم نے اللہ کی مرضی کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بس یہ بستر دینا ہے. اب میں بستر پر لیٹ کے سوچوں میں یہ بڑا بستر لے لوں, اور میں یہ کوئلٹ اور لے لوں, اور جناب چھت کو دیکھوں, نہیں یہاں لائٹیں اور لگا لوں, سوچ ہی رہا ہوں نا. میں یوں کیوں رکھوں؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا, تو نے مجھے بستر بھی دے دیا, میں تو اس قابل بھی نہیں تھا, تیرا بڑا کرم ہے. کل تو یہ بھی نہ دیتا, میں کیا کر سکتا ہوں. کیسی نیند آئے گی میٹھی آپ کو, آئے گی نہیں؟ اور تھکوں نا سوچ سوچ کے میں, یار یہ ہو جائے تو یہ کر لیں گے, اس کو کر لیں گے تو اس کو کر لیں گے, یہ ہوئے گا تو یہ ہو جائے گا. بس یہ سوچ سوچ کے اپنے برباد آدمی کرتا رہے. یہ اللہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو خواہشات میں رہے گا کبھی ہل ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں ایک تصور کرنا ہے کہ بس ہمیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ. بس جو کچھ یہاں مل رہا ہے کس کی مرضی سے مل رہا ہے؟ اللہ کی مرضی. بیماری دی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں بیمار ہو جاؤں, بس ختم. علاج کراتے رہو, ٹھیک ہو گئے نہیں تو کھڑے, اللہ مرضی تیری, کیا کر سکتے. صحت دے دی الحمدللہ, اللہ نے صحت دے دی, اللہ کی مرضی سے صحت دی. کسی کو نیچے رکھتا ہے, کسی کو اوپر رکھتا ہے, کسی کو بیمار کرتا ہے, کسی کو کچھ کرتا ہے, کسی کو کچھ حالت میں رکھتا ہے. سب کیا چل رہا ہے؟ اللہ کی مرضیات چل رہی ہیں, اللہ کی مرضی ہے.
نہ میں آپ کو دیکھ کے جلوں، نہ آپ کوئی مجھے دیکھ کے جلے، نہ میں اس پہ حسد کروں، نہ اس پہ یہ خیال آ جائے گا نا بیچ میں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، ختم، کس سے ختم، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ وہ آیا جی دیکھیں جی یہ اس کو تو 4 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، دیکھو اس کی تو اتنی دکانیں ہو گئی ہیں، اس کے اتنے کاروبار ہو گئے، ہم اتنے دنوں سے ہیں، ہمارا کچھ چلا ہی نہیں، جام ہاتھ ڈالتے ہیں سب مٹی بن، یہاں ہم اسٹوری سنتے ہیں، وہ نئے آئے تھے اس نے یہ کر لیا کاروبار، اس نے فلاں کیا تو یہ کر لیا، میں ہم اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں بنا، مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملنا پھر بھی تجھے وہی ہے جو میری مرضی ہوگی، کتنا زور لگا لے ملنا پھر بھی وہی ہے جو میری مرضی ہوگی، بلکہ کیا اور تو ذلیل و خوار ہو جائے گا دنیا میں، لوگوں کے قرضے تیرے پہ چلیں گے، لعنت مال تجھے پڑے گی، ذلیل تو ہوگا، نمازیں تیری ختم ہوں گی، خرافات تجھ پہ جڑیں گی، نہ تو دین کا رہے گا نہ تو دنیا کا رہے گا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ جو اللہ کی مرضی پہ راضی ہوا الحمدللہ میری قسمت، ہاں بھائی کاروبار شروع کیا حدود شریعہ کے اندر، یعنی خواہشت ہے میں کاروبار چلاؤں اپنا، سب حدود شریعہ میں، آپ جو خواہش پوری کریں اللہ اجازت دیتا ہے، شہوات کس میں نہیں ہے، آپ خواہش کہہ رہی ہے نا شہوات ہے نا، عورت کرتے رہتے ہیں، اللہ نے حد سے دی، جب شادی کر لے ختم، اس سے پوری کر لے، خواہش تو پوری ہوگی تیری، ختم ہو گیا۔ تو خواہش پوری کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس سے آگے جب بڑھے وہ تو پھر آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس ہمیں ایک کام سیکھنا ہے کہ جب بھی ہو خوشی نظر آئے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، الحمدللہ، اس میں کیا بیماری، کیا اللہ کی مرضی یہ تھی، علاج کرا رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر اللہ کی مرضی ٹھیک کرنا، اس کی مرضی میں نہیں ہوا تو اس کی مرضی یہ تھی بیمار ہو جاؤ، بیماری رہتے، کیوں اس کی حکمت ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے کیا، اور جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ عظیم ہوتی ہے، وہ تو حکیم ہے۔ میری لڑکی ہو گئی جی، میرے لڑکا ہو گیا، اس کی لڑکی نہیں ہوئی، اس کے لڑکا ہو رہا ہے، اور لڑکی ہو رہی تو رو رہے ہیں، آئے جی ساڈے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس کے دیکھو لڑکا، اس کو، یہ سب جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں دنیا میں وہ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے مرضی سے چلے، ہم کہیں لڑکا ہو تو لڑکا ہونا چاہیے، ہم کہیں جی میرے بیٹے کی یہ ہو تو فلاں ہونا چاہیے، ہم کہیں جی یہ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں دنیا ہماری کتنی بڑے شرک ہے یہ آپ مجھے بتائیں، کتنا بڑا شرک انسان کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلانا چاہتا ہے۔ وہ رب قادر مالک دنیا جس سے کانپتی ہے، ایک پتا جو نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر، ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر، ایک مچھر نہیں اڑ سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ انسان کو دیکھو 2 ٹانگوں کا جانور، اپنی حکم سے اپنی مرضی سے اللہ کی حکومت کو چلانا چاہتا ہے، کبھی ہوا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں آپ، نمرود کو دیکھ لیں آپ، کیسے کیسے بڑے بڑے فرعون آئے، اگر ایسا ہونا ہوتا تو آج ہسٹری کوئی بدلی ہوتی دوسری، ہسٹری آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے جس نے اپنی مرضی سے دنیا کو چلانا چاہا؟ میرے بھائی میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، اللہ کے خالص غلام بن جائیں، تابعدار بن جائیں، سب غلط کام چھوڑیں اور کہیں اللہ تعالیٰ جو تیری مرضی وہی ہماری مرضی، کہہ دیا تم نے بس۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا جو تیری میری مرضی، اللہ وہ کہے گا ٹھیک ہے، جب تو مرے گا تو اس وقت میں کہوں گا آجا تو بھی راضی تو میں بھی راضی، قرآن نے کہا ہے آجا پھر تو بھی راضی تو میں بھی راضی، تو قصہ ختم، آجا پھر جنت تیری، اب جو چاہے تو اپنی مرضی سے کرتا، پھر شراب پینے پی لے، عورتیں کہتے ڈھیر ہیں عورتوں کو، چن جتنی چاہیے لے جا، یہ پڑی عورتیں جتنی چاہے لے جا، محل سارے محل تیرے، جتنے چاہے محل لے لے، گھوم، گارڈن، نہریں، یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر، یہ پانی کی نہر، جس نہر میں جا تو انگلی مار وہ نہر کچھ وہی دے گی، اس بات ایسی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کو پانے کے لیے یہاں اللہ کے غلام بننا پڑتا ہے، بس اللہ کے غلام ہو جائے، بدماشی چھوڑیں، حرام کاری چھوڑیں، الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑیں، بس سلم ہو جاؤ، چک جاؤ اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ بس ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، جس طرح تو کہتا جائے گا ڈور تیرے اختیار میں ہے، جس طرف چلاتا جائے گا چلتے جائے، جہاں روکے گا وہیں رک جائیں گے، باقی تو نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں، یہاں آ گئے جی مثال کے طور پہ، بس سمجھے یہاں آ گئے تو بس جنت فردوس میں آ گئے، جس کا ویزا لگ گیا جنت فردوس، جس کا نہیں لگا وہ رو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ،
جہاں جہاں اللہ رکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے الحمدللہ. کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں غلط سائن کرتے ہو, کیوں فراڈ کرتے ہو, کیوں استغفر اللہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ بس پوچھو ہی نہ کیا یہاں رہنے کے لیے. کچھ دنوں میں دیکھا ان کے جنازے اٹھتے دیکھا کہ پھر ڈبے بند ہو پھر وہیں چلے جا رہے ہیں واپس. میں خود دیکھا زندگی میں, آئے جھوٹ بولا, فراڈ کیا, دو سائن کیے, پاسپورٹ یہ بنا, تھوڑے دنوں میں موت آ گئی. جوان لڑکا, جوان, موت آ گئی. ابھی مل کے گیا مجھ سے رات کو, کوئی ڈبہ بنا پاکستان واپس جا رہا ہے. میں بتاؤ کتنے فراڈ کر لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے. اس شخص نے جانا کہاں ہوا, پھر اسی ملک میں جہاں سے سمجھ کے آئے تھے بہت امیر ہو جاؤں گا یہاں آ کر. یہاں امیر ہونا ہے نا, یہاں کون سا بخاری کا درس سیکھنے آئے ہیں, سب اسی لیے آئے, کوئی فخر نہیں پڑتا. اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ بھائی. اللہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے, سمجھ لو. ایک شخص ہے نا ہمارے حضرت کے پاس, میں بھی وہیں بیٹھا تھا, کہتے سب میں فلاں فلاں ملک میں جا رہا ہوں. کہ بابو کیوں میرا پہ پچھو کیوں جا رہا ہے؟ کہتے جی وہاں جائیں گے کہ انشاءاللہ نوکری کریں گے, رزق لیں گے, فلاں کریں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا پھر وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا کہ جو رزق اللہ نے یہاں دینا ہے وہاں بھی تو وہی اللہ ہے. کہتے ہیں وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا, تیرا خدا کوئی اور ہوگا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, سچے غلام بنائے. ذکر کی مجلس ہے ایسی اور کوئی مطلب نہیں اس کا. اس مطلب کو لے کے آیا کریں کہ یہ جو دل ہے نا ہمارا یہ بن جائے, دل کی دنیا بدل جائے اللہ کے فضل سے. اس میں اخلاص آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے, اللہ کی رضا آ جائے, اللہ کی خوشنودی آ جائے. جتنی دفعہ ملے مجلس نعمت ہے. ذکر کی مجلس میں اپنی نہیں کہہ رہا, جہاں ملے ذکر الحمدللہ اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اور یاد رکھیں وسوسے شیطان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سن لیں, مثال کے طور پر میں آپ کچھ باتیں بتا رہا ہوں, سن رہے ہیں. بیچ میں ایسے لوگوں کے جی ہاں یہ کوئی بات ہم پہ آ گئی, ہم پہ تانا پڑ گیا, ہمیں کہہ دیا. کیونکہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں زخم ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں تو وہاں زخم پہ پھر جہاں پانی ڈالیں گے چبھے گا نا. تو یہ تو آج بارش ہے نا, یہ تو جنت کی طرف سے آئی. اچھا جن پہ زخم ہوتے ہیں پہ مرچیں لگتی ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو جن کو مرہم لگ رہے ہیں چپ کر کے مرہم لگواتے رہے. کیوں چھوٹ جاتے ہیں, نہیں جی کیا جانا ہم پہ تانا ہو گیا, ہم تو یہ تھے, ہم تو فلاں. خبردار, اللہ تعالیٰ کی کسی نصیحت پہ نخرے مت کرنا. یاد رکھیں بات, اپنی غلطی کو دیکھو, اپنی غلطی کو دیکھو. ایک دفعہ رد کر دیے گا نا اللہ کی کسی مجلس سے, یہ بتا رہا ہوں آپ کو, قیامت تک آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی. کسی اللہ والے کی مجلس سے کبھی اللہ نہ دھتکارے. سب سے بڑی سزا ہے یہ, سب سے بڑی سزا کسی اللہ والے کی مجلس سے نکال دیا جائے. یاد رکھنا, نفس نکالتا ہے, شیطان دھکے دلواتا ہے, نخرے پیدا کرتا ہے, بالکل نہیں چلتا. یہ میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. سب سے بدقسمت انسان وہ ہوتا ہے جو کسی اللہ والے کی مجلس سے دھتکار دیا جائے, نکال دیا جائے, دور کر دیا جائے. ایک ظاہری خوشحالی آپ کو نظر آ جائے گی اس کی, لیکن اس کو دین اور دنیا برباد ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے, اس شخص کو جکڑ لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری اصلاح چاہتا ہوں, تجھے نیک بنانا چاہتا ہوں, اور تو نخرے جا پھر عیش کر, دنیا کے اندر عیش کرتا ہے. خوب دوں گا تجھے, دنیا تیز چمکا دوں گا, تجھے احساس بھی نہیں ہونے دوں گا کہ تو غلط تھا یا غلط تھی. ایسی جگہ پہ تجھے ڈال دیا جائے گا. تو ایسی مجالس میں کبھی اگر اونچا نیچے ہو جائے نا تو الحمدللہ کہہ کے زخم کو سینے سے لگائیں, سبحان اللہ صحیح ہے, معاملہ بن رہا ہے, اب مجھے ختم کرنی چاہیے یہ چیز, اب مجھے انسان بن جانا چاہیے, مجھے منہ پھلانے کے, غصہ کرنے کے, نخرے کرنے کے نہیں. تو نہیں سب جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ کرم ہے تیرا کہ تو نے آج میری آنکھ کھول دی, میرے میں یہ ساری غلطیاں تھیں اور میں سمجھ گیا ہوں. آج کے بعد میں اس کی توبہ کرتا ہوں, اپنی زندگی کو صحیح کرتا ہوں. دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں, تجربہ کر کے دیکھ رہے ہو, ایسی رحمتیں برسیں گی. اور اصل مجلس وہی ہے جس میں زخم میں ذرا نمک کا مرچ لگے, وہ اصل مجلس ہوتی ہے. سمجھ جائیں مرچیں لگ رہی ہو نا, بھئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں, دل پہ یہ نا اس کے لیے سمجھ, ہاں میرے لیے ہے,
صحیح ٹک رہی ہیں تو سمجھو یہ حقیقی مسئلہ ہے. اور جہاں چڑھایا جا رہا وہاں یہ کیا بات ہے ماشاء اللہ آپ تو بڑے وہی وہاں سمجھو کہ کام ختم ہو گیا. یہ سمجھنا بات. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک اور سچے انسان بن جائیں اور آخرت کی ہم فکر کریں.